قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. قال رب انصرنی بما کذبون، یہ کذبونی ہے کہ ربا مدد کر میری، اور منصورنی بما کذبون، وہی عذاب بھیج کر جس پر یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں. فاوحینا الیہ ان اصنع الفلک، تو ہم نے وہی کی نوح کو کہ بنا کشتی، بیاعیننا، ہماری نظروں کے سامنے، انڈر آور سپرویژن، وحینا اینڈ آور ڈائریکشن. فاذا جاء امرنا وفارت التنور، پھر جب ہمارا حکم آیا اور تندور ابلنے لگا پانی، فسلک فیہا، ہم نے کہا کہ بٹھا لو کشتی میں من کل زوجین اثنین، تمام جانوروں کے جوڑے جوڑے، واہلک، اور اپنی فیملی، الا من سبق علیہ القول منہم، سوائے ان میں سے وہ کہ جس کے بارے میں ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور ظالموں کی مجھ سے سفارش نہ کرنا، انہم مغرقون، یقیناً وہ غرق ہونے والے ہیں. فَإِذِ اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، پھر جب سوار ہو جاؤ تم اور وہ جو سب جو تمہارے ساتھ ہیں کشتی میں، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو کہنا کہ پاک ہے، سارے شکر اس اللہ کا ہے کہ جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی. فَقُلْ رَبِّ انزلنی منزلا مبارکا، اور دعا کرنا کہ اے میرے رب اتار مجھ کو برکت والی جگہ، وانت خیر المنزلین، اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور یقیناً ہم آزمائش کر کے رہتے ہیں. ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر پیدا کیے ہم نے ان کے بعد دوسرے دور کے لوگ. فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا، پھر بھیجا ہم نے ان میں بھی ایک رسول کو، منہم انہی میں سے، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں. افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو. فقال الملأ من قومہ الذین کفروا، تو ان کی قوم کے کافروں کے سردار کہنے لگے جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بلقاء الآخرۃ، اور انکار کیا آخرت کی ملاقات کا. واترفناہم فی الحیات الدنیا، حالانکہ ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحالی عطا کی تھی، یعنی انہیں تو زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. کیا کہنے لگے؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے. یاکل مما تاکلون منہ، جو چیزیں تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے. ویشرب مما تشربون، اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے. ولئن اطعتم بشرا مثلکم، اور اگر تم نے اپنے جیسے انسان کا کہنا مانا، انکم اذا لخاسرون، تو پھر تم یقیناً گھاٹے سے دوچار ہوگے. اور یہ مسئلہ بڑا عجیب ہے کہ جتنے بھی یعنی جمہوریت کے دائی اٹھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہونی چاہیے، وزیر اعظم ہے یا صدر ہے، نہیں، وہ اندر کی بات کیا ہوتی ہے، اس کی تو کوئی نہ مانے لیکن میری مانے سارے. یہ سارے سردار کیا جھگڑا کیا ہے؟ وہ سردار کہہ رہے ہیں کہ اس کی نہ مانو، ہماری مانو. تو آپ کو کون سے سرخاب پٹ لگے ہوئے ہیں؟ یعدکم، کیا یہ تمہیں ڈراتا ہے، انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما، کہ جب تم مٹی ہو جاؤ گے، جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے، وعظاما، اور ہڈیاں، انکم مخرجون، کہ تم قبروں سے نکالے جاؤ گے. ہیہات ہیہات لما توعدون، ناممکن، بالکل ناممکن، لما توعدون، ایسا ہونا جس سے تم ڈراتے ہو، جس کا تم وعدہ دیتے ہو. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، بس زندگی تو ہماری زندگی تو بس صرف یہی دنیاوی زندگی ہے. نموت ونحیا، اسی میں ہم مرتے اور اسی میں ہم رہتے ہیں. وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. ڈاکٹر مشتاق صاحب فزیولوجی کے ایک بڑے مشہور پروفیسر ہیں، میڈیکل کالج میں پرنسپل ریٹائر ہوئے نیشنل میڈیکل کالج کے. تو ان کی بایو کیمسٹری کی کتاب ہے، میں نے بھی خود پڑھی تھی BDS کے دوران، پرنسپلز آف بایو کیمسٹری. اس کے ٹائٹل پر لکھا ہوا ہے زندگی کیا ہے، عناصر کا ظہور ترتیب.
موت کیا ہے؟ انہی عناصر کا پریشان ہونا۔ یہ بیچ میں لمحے کہاں سے آ گئے؟ حاصل کیا ہے اس کا کہ زندگی اور موت ایک فزیکل فینومینن ہے۔ جب ایلیمنٹ سے خاص ارینجمنٹ میں اکٹھے ہوتے ہیں تو زندگی وجود میں آ جاتی ہے، اور جب ان کا آرڈر ٹوٹ جاتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور سائنٹیفکلی جب سیل ایک دفعہ ڈیڈ ہو جائے تو وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتا۔ ہمیں گلہ مار دے مولوی، کوئی نہیں ہونا۔ وہ جو تھا نا، ہم نے سورۃ کہف میں 2 آدمیوں کا قصہ پڑھا تھا، جسے میں تلقین شاہ کہا تھا، میں نے کیا کہتا ہے کہ یہ سارا میرا پیرا فن ایریا کبھی تباہ نہیں ہو سکتا، اور میرا نہیں خیال قیامت شامت آئے گی۔ اور یہ جو تم لوگ کہتے ہو اف ایٹ آل آ گئی، تو میں جیسے یہاں بہتر ہوں وہاں بھی بہتر ہوں گا، اور تم یہاں بھی جوتیاں چڑخارتے پھرتے ہو وہاں بھی جوتیاں چڑخارتے۔ تو ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا۔ یہ آدمی صرف ایک ہے جو جس نے اللہ پر جھوٹ گڑا ہے، وما نحن لہ بمؤمنین، اور ہم اس پر اعتماد نہیں کرتے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، تو اس پر انہوں نے فرمایا اللہ کے پیغمبر نے کہ ربا میری مدد فرما اور وہی عذاب بھیج جس پر یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ قال اما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا قریب ہے کہ ضرور ہو کر رہیں گے یہ سب کے سب نادم۔ فاخذتهم الصیحۃ بالحق، تو آ لیا انہیں ایک زبردست دھماکے نے، سچ مچ، فجعلناہم غثاء، اور ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا دیا۔ فبعدا للقوم الظالمین، تو پھٹکار ہے، دوری ہے ظالم قوم کے لیے۔ ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، اور ان کے بعد بھی ہم نے بہت سی قومیں بھیجی، بہت سی قومیں پیدا کی، کہہ لیں یا کھڑی کی۔ ما تسبق من امۃ اجلھا وما یستاخرون، کوئی امت اپنے قوم سے، اپنے اجل معین سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے اس سے آگے نہ بڑھ سکی، اور نہ ہی اس سے پیچھے رہ سکتی ہیں وہ۔ ثم ارسلنا رسلا تترا، پھر ہم نے پے بپے رسول بھیجے، کلما جاء امۃ رسولھا، اور جب کسی بھی امت کے پاس اس کا رسول آیا، کذبوہ، تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، فاتبعنا بعضهم بعضا، اور بھیجتے چلے گئے ہلاک کر کے ایک امت کے بعد دوسری اس کے پیچھے، وجعلناہم احادیث، اور ہم نے ان کو افسانے قصے بنا دیا۔ فبعدا للقوم لا یؤمنون، تو پھٹکار ہے نہ ماننے والے لوگوں کے لیے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو، بآیاتنا وسلطان مبین، اپنی نشانیاں اور ایک واضح دلیل دے کر، اتھارٹی دے کر، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، فاستکبروا، لیکن انہوں نے بھی تکبر کا مظاہرہ کیا، وکانوا قوما عالین، اور وہ سرکشی کرنے والے لوگ تھے۔ فقالوا انؤمن لبشرین، سو وہ کہنے لگے تو کیا ہم 2 انسانوں پر ایمان لائیں، مثلنا، ہمارے جیسے، وقومہما لنا عابدون، اور on top of that ان کی قوم ہماری غلام ہے۔ فکذبوہما، لہذا انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو، فکانوا من المہلکین، اور وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہوئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی شاید کہ لوگ راہ پائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے بنا دیا ابن مریم اور ان کی والدہ کو، یعنی حضرت مریم کو، ایک نشانی۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ مَكِينٍ، اور پناہ دی ہم نے ان دونوں کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے قابل تھی اور جس میں چشمے بہ رہے تھے۔ یا ایھا الرسل، اے پیغمبرو، اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ کوٹ کیا جا رہا ہے، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، میں تمہارے سب اعمال سے واقف ہوں۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ، اور بے شک یہ تمہاری جماعت ایک ہی ملت ہے، وانا ربکم فاتقون، اور میں تمہارا رب ہوں پس مجھ سے ڈرو۔ فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، مگر کر دیا لوگوں نے اپنے دین کو باہم ٹکڑے ٹکڑے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے۔ فذرہم فی غمرتہم حتی حین،
تو رہنے دو انہیں ڈوبا ہوا اپنی غفلت میں، حتی ہین ایک خاص وقت تک۔ ایحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مال اور اولاد سے اللہ تعالیٰ کی مدد انہیں مل رہی ہے، نسارع لہم فی الخیرات، گویا ہم سرگرم ہیں ان کو بھلائیاں دینے کے لیے، بل لا یشعرون، بٹ دے ہیو نو آئیڈیا۔ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے لرزتے اور ترستے ہیں، والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، والذین هم بربہم لا یشرکون، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی دیتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک ہے تکبر میں کسی کو دینا، لے پھڑ، اور اس پر احسان جتلانا۔ دوسرا کیا ہے کہ لوگوں کو صدقہ و خیرات کرتے ہوئے اپنے مال میں سے دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، ان کے دل کے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہ وہ اپنے رب کے حضور لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو دوڑنے والے ہیں بھلائیوں کی طرف، وہم لہا سابقون، اور یہی لوگ سبقت کرنے والے ہیں نیکیوں میں۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی شخص کو اکاؤنٹیبل نہیں بنائیں گے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ ولدینا کتاب، اور ہمارے پاس ایک محفوظ ڈاکومنٹ ہے، ینطق بالحق، جو سچ سچ بتائے گا، وہم لا یظلمون، اور ان کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، مگر ان کے دل اس بات سے غافل ہیں۔ ولہم اعمال من دون ذالک، اور ان کے پاس اعمال ہیں ادر دین دس، ہم لہا عاملون، کہ جو وہ کر رہے ہیں۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ ہم خوشحال لوگوں کو پکڑیں گے عذاب میں، اذا ہم یجأرون، پھر وہ بلبلا اٹھیں گے۔ لا تجروا اليوم، کہا جائے گا آج چلاؤ مت، انکم منا لا تنصرون، آج تمہیں ہم سے کوئی مدد نہیں ملے گی۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، ہماری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی گئی تھی، فکنتم علی اعقابکم تنکصون، تو تم الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، مستکبرین، اپنے گھمنڈ میں مبتلا، بہی سامرن، مزید اس پر سبتیاں چسکستے تھے، تہجرون، اور بیہودہ بکواس کرتے تھے۔ افلم یدبر القول، کیا پھر بھی نہیں غور کیا انہوں نے اپنی بات پر، اس کلام پر۔ ام جاءہم ما لم یاتی آباءہم الاولین، یا آئی ہے ان کے پاس کوئی ایسی بات جو نہیں آئی تھی ان کے پہلے آباء و اجداد کے پاس۔ ام لم یعرفوا رسولہم، تو کیا وہ اپنے رسول کو نہیں پہچانتے؟ فہم لہو منکرون، اس لیے کہ یہ اس سے بدکتے ہیں، اس کے انکار کرنے والے ہیں۔ ام یقولون بہ جنۃ، یا یہ کہتے ہیں کہ اس پر جنوں کا سایہ ہے۔ بل جاءہم بالحق، اصل بات یہ ہے کہ وہ پیغمبر ان کے پاس حق لایا ہے، واکثرہم للحق کارہون، اور اکثر لوگ حق کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتے، کراہت ہوتی ہے انہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، حالانکہ اگر پیروی کرنے لگے حق ان کی خواہشات نفس کی، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو فساد برپا ہو جائے آسمانوں اور زمین میں اور ان میں جو ان کے درمیان ہیں۔ بل آتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، نہیں بلکہ لائے ہیں ان کے پاس ہم ان کے لیے نصیحت، اور وہ اپنی نصیحت ہی سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ام تسألہم خرجا، تو کیا اے نبی آپ ان سے کوئی خراج وصول کر رہے؟ فخراج ربک خیر، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا صلہ سب سے بڑا ہے، سب سے بہتر ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً تم بلاتے ہو ان کو سیدھے راستے کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، عَنِ الصِّرَاطِ نَاكِبُونَ، وہ سیدھے راستے سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور اگر ہم رحم کریں ان پر اور دور کریں ان کی تکلیف، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو ضرور اصرار کریں گے وہ اپنی سرکشی پر اور بھٹکتے پھریں۔
وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور یقیناً ہم نے مبتلا کیا ہے ان کو عذاب میں، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، لیکن نہ جھکے یہ اپنے رب کے حضور اور انہیں عاجزی بھی اختیار نہ کی۔ حد یہ ہوتی ہے کہ جب انسان بالکل گمراہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو عذاب بھیجتا ہے جھنجھوڑنے کے لیے، وہ عذاب بھی ان کی سرکشی میں اضافہ کرتے ہیں۔ 2005 کا زلزلہ آیا تو ایک وزیر نے بیان دیا کہ ہمارے لیے بڑی گولڈن اپورچونٹی ہے کہ پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر زلزلے میں ہیلپ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ہمیں اپنے شمالی علاقہ جات کے نسوانی حسن کو دکھانے کا موقع ملے گا، اور ہماری ٹورزم انڈسٹری جو ہے اس کو سپورٹ ملے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، یہاں تک کہ جب کھول دیں گے ہم ان پر دروازے سخت ترین عذاب کے، اذا ہم فیہ مبلسون، تو پھر اس حالت میں وہ مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور وہی تو ہے کہ جس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن پھر بھی تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی تو ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے ہاتھ میں ہے رات اور دن کا بدلنا۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سینس نہیں ہے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، مگر یہ لوگ کہتے ہیں ویسی ہی باتیں جیسے پہلوں نے کی تھی۔ قالوا، کہتے ہیں اذا متنا وکنا ترابا، کیا بھلا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، وعظاما، اور ہڈیاں بن جائیں گے، انا لمبعوثون، تو کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟ وَلَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ، اسی کا وعدہ ہم سے اور ہمارے پچھلے باپ دادوں سے کیا گیا۔ ان هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ بس صرف میری کہانیاں ہیں، سیم اولڈ لیجنڈز۔ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، ان سے ذرا پوچھو نا کہ کس کی ہے زمین اور جو کچھ اس کے اوپر ہے، یہ کس کی ملکیت ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ، یہاں کیونکہ رب کا لفظ استعمال نہیں ہوا نا کہ یہ کس کی ملکیت ہے، تو انہیں کہیں گے کہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اگلا سوال، قل افلا تذکرون، تو پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے، سوچتے کیوں نہیں؟ اگلا سوال، قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، ان سے پوچھو کہ ساتوں آسمانوں اور رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، یہاں بھی یہ نہیں کہتے کہ ان سب کا رب اللہ ہے، کہتے ہیں یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ جیسے نا کہ دو طرح کی ملکیت ہوتی ہے، کہ پٹوار کی ملکیت کے کاغذات میں تو چیز آپ کے نام ہے، قابض کوئی اور ہے، آپ کا حکم اس پر نہیں چلتا، یہ تو ہوگی ملکیت صرف۔ لیکن رب جو ہے، لارڈ، آقا، جس کو یعنی با اختیار مالک، مالک و مختار جو ہے وہ لفظ ہے رب کے، یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ مالک بھی ہو اور پوری طرح اس کو اس پر اختیار بھی ہو۔ قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون، تو پھر پوچھو اسے ڈرتے کیوں نہیں؟ آگے چلیے، قل من بیدہ ملکوت کل شیء، ان سے پوچھو کہ من بیدہ ملکوت کل شیء، کون ہے جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے ہر چیز کا؟ وہ یجیر ولا یجار، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر جانتے ہو، سیقولون للہ، تو پھر کہیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی ملکیت ہے۔ قل فانا تسحرون، تو پھر ان سے پوچھو کہ کیوں دھوکہ کھا رہے ہو تم یہ سب باتیں مان کر بھی؟ بل آتیناہم بالحق، اصل بات یہ ہے کہ لائے ہیں ہم ان کے سامنے حق، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے۔ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اگر ایسا ہوتا تو لے کر چل دیتا ہر معبود اپنی مخلوق کو، وَلَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور وہ دونوں سب کے سب ایک دوسرے پر
چڑھ دوڑتے. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان باتوں سے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بناتے ہیں. عالم الغیب والشہادت، وہ جاننے والا ہے غیب کا اور کھلی چیزوں کا، چھپی اور کھلی چیزوں کا. فتعالی اللہ فتعالی عما یشرکون، بس پاک ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں. قل ربی اما ترینی ما یوعدون، اے نبی دعا کرو اے میرے مالک اگر تو دکھائے مجھے وہ عذاب جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے. ربی فلا تجلنی فی القوم الظالمین، تو ربا پھر مجھے ظالموں کے ساتھ انکلوڈ نہ کرنا. اب نبی کی زبان سے یہ کہلوایا جا رہا، مطلب کیا ہے کہ نبی بھی ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. یہ ہم ہی بدبخت ہیں کہ جو ہم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اپنے عذاب کا خوف پیدا کرے. وَإِنَّا عَلَىٰ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور یقیناً ہم اس بات پر کہ دکھائیں ہم تمہیں وہ عذاب جس کی ہم انہیں دھمکی دے رہے ہیں پوری طرح قادر ہیں. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اے نبی برائی کا جواب دو اس طریقے سے جو بہترین ہے. نحن عالم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، یہاں بھی دیکھیے پناہ مانگنے کا حکم واحد کسی کے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اے نبی کہو ربا اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، میں شیطانوں کی پرومپٹنگ سے، اس کی اکساٹوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. واعوذ بک ربی ان یحضرونی، اور میں تیری پناہ پر طلب کرتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس بھی پھٹکیں. حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب آ کھڑی ہوگی ان میں سے کسی کے سر پر موت، قالا کہے گا رب ارجعون، اے میرے مالک مجھے واپس بھیج دے. لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کروں فیما ترکت، اپنی چھوڑی ہوئی زندگی میں. کلا نوے انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے. ومن ورائہم برزخ، اور اس کے پیچھے عالم برزخ ہے. الی یوم یبعثون، اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فاذا نفخ فی الصور، پھر جب سور پھونکا جائے گا، فلا انصاب بینہم یومئذ، تو ان کی رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، کوئی رشتہ داری باقی نہیں ہوگی اس روز. ولا یتساءلون، اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. ہوتا نا اس دنیا میں کوئی آفت آتی ہے، زلزلہ آتا ہے تو سب عزیز و اقارب فون کر کے خیر خیریت پوچھتے ہیں، لیکن جب قیامت میں آنکھ کھٹے گی تو سب رشتہ داریاں ختم ہو چکی ہوں گی اور کوئی ایک دوسرے کا حال نہیں پوچھیں گے. فمن ثقلت موازینہ، تو جس کے اعمال بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، وہی فلاح پائیں گے. فمن خفت موازینہ، ہاں جس کے وزن ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے سے دوچار کیا ہے. فی جہنم خالدون، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تلفح وجوہہم النار، جھلس دے گی ان کے چہروں کو آگ. وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں انتہائی بدشکل ہوں گے. الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کہا جائے گا کیا میری آیات میں پڑھ کر سنائی نہیں گئی تھی. فکنتم بہا تکذبون، اور تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، تو کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم گمراہ لوگ تھے. ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب یہاں سے ہمیں نکال لے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اب دوبارہ اگر ہم ایسا کریں تو پھر ہم ظالم ہیں. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، ارشاد ہوگا دور ہو جاؤ میرے سامنے سے. وَلَا تُكَلِّمُونَ، اور مجھ سے کلام نہ کرو. إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي، صورتحال یہ ہے کہ یہ گروہ تھا میرے بندوں میں سے. یقولون، جو کہا کرتے تھے، یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. یہ دوسرے گروہ کا ذکر آ گیا نا کہ یقیناً میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا، ان کی ذکر نہیں ہو رہا، یہ دوسروں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو کہا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے بس تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما. وانت خیر الراحمین، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے. فاتخذتموہم سخریا، تو اڑایا کرتے تھے تم ان کا مذاق. حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ غافل ہو گئے ان کی ضد میں تم میری یاد سے، میری نصیحت سے. وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے.
انی جزیتہم الیوم بما صبروا، یقیناً آج میں انہیں بدلہ دوں گا ان کی انڈیورنس کا، انہم هم الفائزون، یقیناً وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ قال، ارشاد ہوگا، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، ذرا سالوں کے حساب سے بتاؤ نا تم زمین پر کتنے رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو کہیں گے ہم ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ رہے۔ فصل العادین، پوچھ لیجئے شمار کرنے والوں سے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، ارشاد ہوگا نہیں رہے تم مگر تھوڑی دیر، کاش تم جانتے اس حقیقت کو۔ بہت اہم مضمون آ رہا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا لوگوں تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ یعنی اس دنیا میں کیا ہے، کوئی بھی انسان اگر غور سے دیکھے تو اس دنیا میں عدل ہے بھی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ میں کیا سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، یہ تو ٹھیک ہے کہ عدل نہیں ہے، لیکن ہو نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک اچھی حکومت قائم ہو جائے جس میں عدل و انصاف کا رواج ہو تو پھر عدل ہو سکتا ہے، لیکن میں نے کہا نہیں ہو سکتا۔ کیسے؟ ایک آدمی بوڑھا آدمی ہے، وہ اس کے دماغ میں فطور پیدا ہوتا ہے اور وہ ایک بم دھماکہ کر دیتا ہے، یا کلاشنکوف لے کر پبلک میں آتا ہے اور 20 بندے مار دیتا ہے۔ اب عدل کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پکڑا جائے، اور اگر اس نے وہ خود کچھ دھماکہ کیا تو وہیں مر گیا، اب سزا کیسے دیں گے آپ اس کو؟ اور فرض کیجئے خود نہیں مرا، اب پولیس پہلے اس تک پہنچے، اس کو لوکیٹ کرے، پھر اس کے خلاف کیس تیار کرے پریزنٹیبل ان دا کورٹ سارے شواہد کے ساتھ، یہ اس سے مشکل کام ہے۔ اور فرض کیجئے بڑے ہی عدل و انصاف کا رواج ہے اور عدالت اسے 20 دفعہ سزائے موت دے دیتی، لیکن پہلی جب موت ایگزیکیوٹ ہوگی تو وہ تو مر جائے گا۔ اب یہ جو اس دنیا کی کا فریم ہے، اس میں ایک ہی دفعہ موت آنی ہے، خواہ عدالت اس کو کہہ دے 20 دفعہ پھانسی کی سزا۔ اب ہر عقل مند آدمی وہ کیا سوچے گا کہ یار یہ تو اندھیر نگری ہے، یہ اندھیر نگری ہے۔ وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ ظالم کس کو کہہ رہا ہے؟ اگر اس کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کا بادشاہ، اس کا رولر اللہ تعالیٰ ہے، تو گویا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ اندھیر مچا رہا ہے؟ نہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو قادر جانتا ہے، کہا تھا نا اقبال نے، تو عادل و قادر ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ یہ مزدور کے اوقات۔ اگر اللہ تعالیٰ واقعی عادل ہے، اور قادر تو ہے ہی وہ، نہیں میں نے کیا نا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے دلیلیں دی جاتی ہیں اور توجہ دلائی جاتی ہے، تان کہاں ٹوٹتی ہے؟ وہ تمہیں دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ اب اگر دوبارہ زندہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کو مان لیا جائے تب تو اللہ تعالیٰ عادل ہے، اور اگر آپ قیامت کو نہ مانیں، اگر ہم قیامت کو نہ مانیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو غیر عادل اور ظالم قرار دینے پر مجبور ہوں گے۔ پڑھیے بھائی اس کا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا ہے مسلمان، کیا لوگوں تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ یعنی بار بار دلائل آ رہے ہیں کہ اس زمین پر سب کچھ ہے، انسانوں تمہارے لیے پیدا کیا گیا، بٹ دا کوسچن از انسان کس لیے پیدا کیا گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان، انما الدنیا خلقت لکم، بے شک یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، وانتم خلقتم للآخرہ، اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ انما الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، وانتم خلقتم للآخرہ، اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ فتعال اللہ الملک الحق، ہاں دیکھیے مالک نے کہا، ملک کا ہے، وہ بہت بلند و برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے، اللہ جو بادشاہ ہے حقیقی ہے، اس سے کہ وہ بیکار کام کرے۔ یعنی سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا گیا، اور انسان پیدا کیا گیا آئے یہاں ڈکار مارے اور دنیا سے چلا جائے، یہ تو بیکار کام ہو گیا نا۔ یعنی اگر انسان بیکار ہے تو پھر اس کے لیے جو سب کچھ بنایا گیا وہ بھی بیکار ہے۔ تو آخرت کے لیے وہ دلیل ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا فقنا عذاب النار،
اور یہاں بھی وہی دلیل ہے کہ اس کائنات کا بادشاہ حقیقی ریئل رولر اللہ تعالیٰ ہے. وہ اس سے ابو ہے کہ وہ کوئی بیکار کام کرے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. رب العرش الکریم، وہ عرش کریم کا مالک ہے. عرش جسے کہتے ہیں تخت کو، تخت پہ کیا کیا جاتا ہے؟ حکومت بیٹھ کے. تو اللہ تعالیٰ کا عرش وہ کیسا ہے، کہاں ہے، دیٹس ناٹ آور بزنس کہ ہم اس کو تلاش کریں یا کہیں. کوئی ہے اللہ تعالیٰ کا جو سینٹر ہے جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کائنات کو کنٹرول کرتا ہے، وہ سافٹ سینٹر ہے یا ہارڈ سینٹر ہے، یو ہیو نو آئیڈیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عرش ہے، ہم ماننے پہ مجبور ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارا، لا برہان لہ بہ، جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، فإنما حسابہ عند ربہ، تو اس سے حساب لینا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. انہ لا یفلح الکافرون، یقیناً کافر فلاح نہیں پائیں گے. وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور کہو اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، یقیناً تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے.